السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص ساتھیوں، خاص تو آپ اس لیے ہیں کہ آپ کہانیاں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب میں سے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ان نبی کی کہانی جو ایک نبی کے بیٹے اور دوسرے نبی کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس اور آپ کی بیوی کی حضرت سارہ کی 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہوا یوں کہ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ یاد ہوگا نا آپ کو حضرت لوط کی کہانی میں جو فرشتے آئے تھے عذاب والے؟ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند نیک فرما بردار بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا اوہو میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں سے حیرت سے پوچھا مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا ہے تو تم مجھے اب یہ خبر دے رہے ہو، اب کیوں مجھے یہ خبر دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک سعادت مند بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی اسحاق کی کہ وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں صالح نیک لوگ بھی ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، ان کو دنیا میں بھی اجر دیا اور آخرت میں سے بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جڑواں۔ پہلے کا نام محیسو جسے محیس کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ یاد ہے نا آپ کو بنی اسرائیل جس نسل میں سے حضرت موسیٰ آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یعقوب کی نسل تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بڑے بھائی محیص ان سے بہت خوش نہ تھے، اس لیے ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا
کہ آپ اپنا سامان اٹھا کے یہاں ملک شام سے ہجرت کر جائیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب اپنے والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں رہنے لگے، اور وہیں فلسطین میں ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی شادی ہوئی، جو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بنے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال یا 160 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے محیص اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کہانی ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی تھی۔ اللہ حافظ۔